انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور کمیٹی کے ساتھیوں، ہماری کمیٹی کا نام ہے فلاح انسانیت کمیٹی۔ فلاح کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں، اور انسانیت ہم سب جانتے ہیں مانوتا کو کہتے ہیں، ہیومنٹی کو کہتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا اور شر کا دونوں مادہ رکھا ہے، یعنی اچھائی کا بھی مادہ ہے اور برائی کا بھی مادہ ہے۔ انسان اچھا کام بھی کرتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے۔ شیاطین کے اندر شر کا صرف مادہ ہے، ملائکہ کے اندر صرف اچھائی کا یعنی خیر کا مادہ ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کے اندر دونوں چیزیں، دونوں مادے رکھے گئے، اچھائی کا بھی مادہ ہے، برائی کا بھی مادہ ہے۔ اور انسان کو کہا گیا کہ یہ اگر اپنے اوپر محنت کر لے، اپنی انسانیت کو سنوار لے، اپنے آپ کو کامیاب کر لے، ملائکہ والی صفات اس کے اندر غالب آ جائیں، تو پھر یہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو، ہم نے انسان کو ایک فضیلت عطا کی ہے، اسے مکرم بنایا ہے، اسے افضل بنایا ہے۔ اور اسے افضل کیسے بنایا گیا، اس کی انسانیت کو سنوارا کیسے گیا، اسے کامیاب کیسے کیا گیا، وہ محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر محنت کی ہے، لوگوں کے دلوں پر محنت کی ہے، لوگوں کے قلوب پر محنت کی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹیم پیش کی دنیا کے سامنے کہ آج تک نہ ایسی جماعت آئی ہے، نہ قیامت تک ایسی جماعت آ سکتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کس طریقے سے کی۔ تو آپ کی بعثت کا مقصد یہ بتلایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر کے، مجھے ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں عالی اخلاق سکھاؤں۔ اور آپ کے متعلق قرآن میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کہاں سے شروع کیا؟ جیسا کہ مولانا شعیب صاحب نے تذکرہ کیا، جو پہلی وحی آئی، جو پہلا میسج آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پیغام آیا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صلی، نماز پڑھیے، یہ بھی نہیں کہا گیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیجئے، یہ بھی نہیں کہا گیا اتم الحج والعمرۃ للہ، پہلے یہ میسج نہیں آیا۔ پہلے جو پیغام آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، جبریل امین جو میسج لے کر کے آئے، وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھیے، ریڈ ود دا نیم آف یور لارڈ، اپنے خدا کا نام لے کر کے پڑھیے۔ تو سب سے پہلا جو میسج آیا، جو پیغام آیا، وہ اقرا کا آیا، وہ تعلیم کا آیا، وہ ایجوکیشن کا آیا۔ اور عجیب بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے ہم سب جانتے ہیں، کتنی خرافات تھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے، کتنی برائیاں تھیں، کتنے مظالم تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی اور صدیوں تک چلا کرتی تھی۔ کبھی اس بات پر لڑائی ہو رہی ہے کہ تیرا اونٹ میرے کھیت میں کیوں چلا آیا، تیری اونٹنی نے میرا کھیت کیوں چل لیا، اس کی وجہ سے لڑائی ہے تو سالوں سال، 100 سال تک چل رہی ہے۔ کبھی اس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے کہ تیری اونٹنی نے میری اونٹنی سے پہلے پانی کیوں پی لیا کنویں پر، اس کی وجہ سے لڑائی 100 سال تک، 60 سال تک، 150 سال تک، ایسی معمولی باتوں پر اتنی لمبی لمبی لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں ظلم بھی تھا، اس میں لڑائی اور فساد بھی تھا، اس میں جہالت بھی تھی، اس میں بے حیائی بھی تھی، اور بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا، بہت سارے غلط کام تھے۔ لیکن عجیب بات ہے، اسے ظلم کا دور نہیں کہا جاتا، اسے بدکاری کا دور نہیں کہا جاتا، اسے جھگڑے اور لڑائی کا دور نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے کیا کہا گیا؟ زمانہ جاہلیت، جاہلیت کا دور، ڈارک ایجز، ڈیز آف اگنورنس، جاہلیت کا دور کہا گیا۔
مطلب کیا ہے کہ جاہلیت ختم ہوگی، علم آئے گا، علم کا نور آئے گا، ایجوکیشن کی روشنی آئے گی، تو پھر یہ ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اتنی بڑی بڑی برائیاں تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، بے حیائی تھی، لوٹ مار تھی۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس دور میں بہت زیادہ لوٹ مار تھی، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ فساد کا دور تھا، قتل و غارت گری کا دور تھا، لوٹ مار کا دور تھا۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے زمانے جاہلیت، تو اس میں خود اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ساری برائیاں، ساری خرافات کی اصل جڑ کیا تھی کہ ناخواندہ لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، جاہل لوگ تھے۔ اور آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، 17 لوگ لکھنا جانتے تھے۔ تو جاہلیت کو کہا گیا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر علم آئے گا، اگر ایجوکیشن آئے گا، یہ جو پہلی وحی آئی، اس کی وجہ سے ساری خرافات اور ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت بھی کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، باپ کے درجے میں ہوں۔ میرا صرف اپنا مسئلہ نہیں ہے کہ میری زندگی بن جائے، میری خاندان سنور جائے، میرے بال بچے بڑے ہو جائیں، ان کا اچھا اسٹیٹس ہو جائے، وہ شہزادے بن جائیں، وہ بادشاہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نرینہ اولاد کو بچپن ہی میں اٹھا لیا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کام کر رہے تھے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے پولیٹکس مقصود تھا۔ جیسے کوئی چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے تو لوگ فوراً بلیم کرنے لگتے ہیں کہ شاید کوئی سیاسی مقصد ہو، شاید پولیٹکس کرنا ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے خیر خواہ تھے۔ اسی طرح علماء کا بھی وہ رتبہ ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ بھی خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، روحانی باپ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ ان کا صرف اپنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، پوری قوم سامنے ہوتی ہے، پوری امت سامنے ہوتی ہے۔ یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ پروگرام ہوا، اپنے گاؤں کا بچہ نکلتا تو اس کے لیے یہ پروگرام رکھا جاتا۔ تو ہمارے متعلق کہا گیا کہ مسلمان، سارے مسلمان کہیں کے بھی ہوں، ایک جسم کی مانند ہے۔ مسلمان کجسد واحد، جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے، آنکھ کو تکلیف پہنچی تو یہ نہیں ہاتھ یہ کہہ دے، پاؤں یہ کہہ دے تمہارا مسئلہ ہے، آنکھ تم جانو۔ پاؤں چل کر کے جاتا ہے، ہاتھ جا کر کے دوائی لیتا ہے، سارے اعضاء پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ساری دنیا کے مسلمان، رقصہ کلا اور مجاہنہ کا کیا مسئلہ ہے؟ سارے عالم کے مسلمان بھائی بھائی کی مانند ہیں، ایک دیوار کی مانند ہیں، شیشہ پلائی ہوئی عمارت کی مانند ہیں۔ سب کا درد، کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی تکلیف پہنچنی چاہیے، ہماری یہ حالت ہونی چاہیے۔ من تو شدم تو من شدی، تو تن شدم من جان شدی، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جا، تو جسم ہو جا میں جان ہو جاؤں، تاکس نگویت بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ اس کے بعد کوئی کہہ نہ سکے کہ میں دوسرا ہوں تو دوسرا، تو ہم تو برابر ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں، میں تمہیں تعلیم سکھلاتا ہوں۔ آپ نے تعلیم سکھلائی، آپ نے اخلاق کو سکھلایا۔ پھر آپ نے آخر میں لوگوں سے پوچھا اپنی جدائیگی کے موقع پر کہ لوگوں الا هل بلغت، میری جو ذمہ داری تھی، میرا جو کام تھا، کیا میں نے اسے پورا کر دیا؟ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کے ایک ساتھ کہا کہ نہیں، آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ کا جو کام تھا، آپ کے جو بعثت کے مقاصد تھے وہ آپ نے پورا کر دی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کام کیا؟ ایجوکیشن کو عام کیا، اس پر محنت کی۔ اب ایجوکیشن عصری کہہ لیں یا قرآن و حدیث کا علم کہہ لیں، بہرحال دونوں نافع ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ علماء اس سے منع کرتے ہیں، یہ خام خیالی ہو سکتا کوئی منع کرتا ہو، لیکن علماء جس تعلیم سے منع کرتے ہیں، جس ایجوکیشن سے منع کرتے ہیں، وہ تعلیم ہے جو اللہ سے غافل کر دے، جو رسول سے غافل کر دے، جو قرآن سے غافل کر دے، جو ملحد بنا دے، جو اپنے رب کو ہی بھلا دے۔ تو ایسی تعلیم کے متعلق کہا گیا کہ یہ تعلیم فتنہ ہے، اور تعلیم ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے اگر وہ اللہ سے غافل کر دے، اگر اس کا کوئی سیاسی مقصد ہو۔ اگر ہمارے پروگرام کا مقصد بھی سیاسی ہے تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مقصد اچھا ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، علم کوئی بھی ہو جو مفید ہے، جیسا کہ مولانا نے بھی تذکرہ کیا، علم نافع اور غیر نافع۔ ورنہ وہ بھی ہے، کسی چور کو، کسی ڈاکو کو اگر سکھا دیا جائے
کوئی علم سکھا دیا جائے تو وہ تو کوشش یہی کرے گا کہ تجوری کا تالا کیسے توڑنا، تو یہی علم سیکھنا چاہے گا۔ تو اگر پہلے سے اصلاح نہیں ہوئی، اگر دل پر محنت نہیں ہوئی تو وہ غلط کام ہی کرے گا۔ تو علم کے ساتھ ساتھ آپ نے دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ بہرحال یہ تفصیلی موضوع ہے، اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ ہماری جو کمیٹی ہے اس کا بنیادی مقصد، بنیادی ایجنڈا میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تعلیم ہے، کہ بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، والدین کو فکر مند ہونا چاہیے، بچوں کو بھی۔ عجیب بدقسمتی ہے جس کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے، پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ جیسا کہ ابھی ڈیٹا پیش کیا گیا، سب سے زیادہ ہم پیچھے تعلیم میں، ہمیں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ صحابہ اور بعد کے ادوار میں 700-800 صدی تک ہمارا سنہرا دور تھا، ہر فیلڈ میں، ہر لائن میں، تعلیم کے ہر میدان میں ہم آگے تھے، ہم نے کمندیں ڈال رکھی تھی ستاروں پر، ہم لوگوں کو راہیں دکھلایا کرتے تھے، لوگ ہمارے نقش قدم پر چلا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ہم بے گھر بن گئے، ہم بھکاری بن گئے، لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے بن گئے، اور یہ صورتحال ہو گئی۔ دیکھیے دونوں طرف کمی ہے، جو عصری علوم حاصل کرنے والے اتنی کوتاہی ان کی بھی ہوتی ہے کہ سورہ اخلاص بھی یاد نہیں، تو ان کے بارے میں کیسا گمان رکھا جائے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ اور اس لائن سے جڑنے والے ایسے ناواقف رہتے ہیں کہ ان کے پاس اگر وارنٹ آئے تو یہ نہیں پتہ رہتا گفٹ آیا ہے یا ہمیں سزا دی جانے والی ہے۔ تو دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں بے اعتدالی ہے، دونوں طرف سے اعتدال ہونا چاہیے، اور علماء اس تعلیم سے منع نہیں کرتے۔ ایک شیخ سعدی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ چند نوجوان کالجز میں پڑھنے والے ایک کشتی پر سوار ہوئے تفریح کی غرض سے۔ ایک بوڑھا تھا، اس سے پوچھا جب بیٹھے اور تذکرہ کرنے لگے کہ آپ جیوگرافی جانتے ہیں، آپ میتھمیٹکس جانتے ہیں، آپ سائنس جانتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ وہ بیچارہ ملاح کشتی چلانے والا، اس نے کہا میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی بار یہ نام سنے، میں یہ سب نام نہیں جانتا۔ تو نوجوانوں نے اس کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا کہ چچا میاں آپ نے تو اپنی آدھی زندگی ڈبو دی۔ وہ بیچارہ پریشان کہ یہ بچے آج کے یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ خیر چپ چاپ تھا، آگے کشتی چلی، اتفاق سے بھنور میں پھنس گئی، کشتی ڈاواڈول ہونے لگی۔ اب اس چچا نے دیکھا نوجوان بچوں کو، ان لڑکوں کو، انہوں نے کہا یہ بتاؤ ابھی تو تم جیوگرافی اور میتھمیٹکس اور پتہ نہیں کون کون سے نام لے رہے تھے، میں تو نام بھی نہیں لے سکتا، یہ بتاؤ تمہیں تیرنا آتا ہے؟ کین یو سویم؟ تم تیر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو تیرنا نہیں آتا۔ تو چچا میاں نے کہا کہ میں نے تو آدھی زندگی ڈبوئی تھی، اب تو تم پوری زندگی ڈبو دو گے، یہاں پہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو ایسے ہی دونوں علوم کی مثال ہے، کوئی بھی علم غیر نافع نہیں ہے۔ اگر اچھی نیت ہو جائے، اچھا مقصد ہو جائے کہ ہم اس سے فائدہ پہنچائیں گے، تو پھر وہ کارگر ہی ہوتا ہے، پھر آدمی کو وہ کامیاب کرتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے، پہلے ہمارا ارادہ تھا لاک ڈاؤن سے پہلے کہ حفظ کے بچوں کا مسابقہ کرایا جائے، انہیں انعامات سے نوازا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن اتفاق سے لاک ڈاؤن ہو گیا اور پروگرام نہیں ہو سکا۔ اب یہ ایک اچھا موقع، سنہرا موقع آیا تھا کہ ہمارے پڑوس کے محمد ارسلان صاحب الحمدللہ انہوں نے اچھی کامیابی حاصل کی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں مبارکباد دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو جہاں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، بچوں کے لیے بھی ایک میسج اور ایک پیغام جائے گا کہ یہ فیلڈ ہے جس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی، ہمارے بچے کھیلتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے، تو ایک میسج دینا ہے۔ تو بہرحال ہماری کمیٹی کا پہلا بنیادی ایجنڈا، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی اقرا ہے، ہمارا بھی پہلا مقصد اس کمیٹی کا کہ تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کسی کے پاس پیسہ، ایک تو ذہنی طور پر تیار کرنا، یا کسی کے پاس پیسہ نہیں تو پیسہ دے کر کے اس کی فیس کا انتظام کرنا ہے۔ ابھی ہم لوگ اتنا مضبوط نہیں ہیں، اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، الحمدللہ 1 سال ہو گئے کمیٹی کو، اور تقریباً 1 لاکھ کا ہم نے خرچ کیا ہے بچوں کی تعلیم پر، بیواؤں پر، اور ضرورت مندوں پر، بیماروں پر، اور دیگر حاجتوں ضرورتوں پر ہم نے تقریباً 1 لاکھ اتنے وقت میں خرچ کر لیا۔ تو آپ کی مزید دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں سے بھی نواز سکتے ہیں اور جیب سے بھی کمیٹی کو نواز سکتے ہیں تاکہ ہم آگے کام کرتے رہیں۔ تو تعلیم کے لیے انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، مزید کام کریں گے۔ جو بچے پیسے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، فیس نہیں ادا کر سکتے، تو ہم ان کے لیے انتظام کریں گے۔ دوسری چیز وہی جو اخلاق کے متعلق آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی سیدہ خدیجہ نے، جب پہلی وحی آئی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، تو سیدہ خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کام کیا کرتے ہیں؟ انک تحمل الکلہ وتقری الضیف وتکسی العریان وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کون سے کام کرتے ہیں؟ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، پریشان حالوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، یہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ جو مسلمانوں کو شکوہ ہے کہ ہمیں ہر طرف پریشان کیا جا رہا ہے، عرصہ حیات ہم پر تنگ کیا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کو نفع پہنچانا چھوڑ دیا۔ نہ آخرت کا نفع پہنچا رہے ہیں، نہ دنیا کا نفع پہنچا رہے ہیں۔ تو جو نفع بخش ہوتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو قدرت کا نظام یہ ہے کہ اسے زمین میں ٹکا دیا جاتا ہے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو کسی کام کا نہ ہو، جو کوڑا کرکٹ ہو، ہم جانتے ہیں اس کا تو انجام کیا ہوتا ہے، وہ نالوں سے بہہ جاتا ہے۔ تو ہماری یہی حالت ہے۔ تو یہ سوچ کر کے کہ ہمارا صرف اپنا مسئلہ نہیں، ہم مسلمان بھائی بھائی کی مانند ہیں، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، پورے عالم کی فکر کرنی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، چاہے وہ ہمارا بچہ ہو یا ہمارے کسی بھی چچا کا، کسی بڑے کا، کسی دادا کا لڑکا ہو، وہ ہمارا اپنا ہے، وہ ہمارے اپنے خون کی طرح ہے۔ اس کی پریشانی ہماری اپنی پریشانی ہے، اس کی ترقی ہماری ترقی ہے، اس کی کامیابی ہماری کامیابی۔ اس لیے یہ چیزیں رکھی گئی، تعلیم میں آگے بڑھانا ہے اور پھر لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اپنا پیسہ صرف اپنے اوپر نہیں خرچ کرنا ہے، دوسروں پر خرچ کرنا ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سیرت میں موجود ہیں، بس یہ یاد دہانی کے لیے، استحضار کے لیے، اپنا سبق تازہ کرنے کے لیے یہ باتیں آ گئی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ تعلیم میں آگے بڑھایا جائے اور پھر لوگوں کی امداد کی جائے۔ تو الحمدللہ اچھا خاصا کام بھی ہوا ہے، مزید عزائم ہے ہمارے۔ تو آگے عزائم یہ بھی ہیں کہ باقاعدہ کوئی اسکول بھی تعلیم کے لیے قائم کیا جائے، لیکن بس وہی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ کا سپورٹ رہے گا، آپ کا تعاون رہے گا تو یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کے لڑکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بس آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کی رہنمائی بھی رہے گی، بہت کام کریں گے یہ بچے، اور پھر گاؤں کا نام روشن ہوگا۔ اس کے ذریعے سے ایک پیغام جائے گا، بچے بھی انشاءاللہ ہمارے گاؤں کے تعلیم میں آگے بڑھیں گے، پھر اس کا نام روشن ہوگا، پھر دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ارسلان بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والد صاحب کو۔ سب کی کوشش رہتی ہے، والدین کی بھی بھرپور کوشش رہتی ہے، تب جا کر کے بچہ اس طریقے سے بنتا ہے اور سنورتا ہے۔ یوں ہی نہیں، یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں، تو والدین کی کوشش ہوتی ہے اور اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے، بچے کی اپنی جد و جہد ہوتی ہے، تب اس طریقے سے بچے بنتے سنورتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید انہیں ترقیات سے نوازے اور ہمارے گاؤں کے بچے بھی اسی طریقے سے کامیابی حاصل کریں، پھر انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم لوگ اس طریقے کا پروگرام رکھیں گے۔ شکریہ، السلام۔